اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المتبع في الأحوال والأقوال والأفعال، وعلى آله وصحبه التابعين له في كل حال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، اس سے پہلے پچھلے جمعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جن میں آپ کی زندگی کے دور خلافت کے اس دور کے حوالے سے گفتگو ہوئی جس وقت کے اسے تنگی کا سال کہا گیا تھا، جسے عام الرمادہ کہا گیا تھا، اور اس وقت انہوں نے جو اپنی رعایا کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا تھا اور جو حسن سلوک کیا تھا، اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور اس تنگی کے حالات میں انہوں نے اپنی حکومت کے حوالے سے جو مینٹین کیا تھا اس کے متعلق گفتگو ہوئی، اور بھی اس کے حوالے سے مواد باقی تھا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے پھر گفتگو ہوگی. لیکن الحمدللہ آج ہمارے درمیان محرم الحرم کا مہینہ جلوہ کر ہے، جسے بڑی فضیلت حاصل ہے، اور ان دنوں کے روزوں کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. اور ان ایام میں یوں تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اہل سنت و جماعت کے پورے سال، مخصوص ایام میں پورے سال الحمدللہ ہم اہل بیت کے گیت گاتے ہی رہتے ہیں. ہم اپنے فاتحہ میں جہاں پر بھی مجلسیں سجتی ہیں، بلکہ نماز میں بھی ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ان پر ضرور بھیجتے ہیں، تو ہم انہیں یاد کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن ان مخصوص ایام میں محرم کی اس پہلے عشرے میں ہم ان کا خصوصاً ذکر خیر کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے ہماری خاطر بڑی قربانیاں پیش کی، اور ان کی قربانیاں راہ خدا میں مقبول بھی ہو گئی، اور ان کے اس سفر میں الحمدللہ ہم امت محمدیہ کو ایک عظیم پیغام بھی ملا، اور زندگی گزارنے اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی اس سفر میں انہوں نے ہمیں عطا فرمایا. اب جنہوں نے ہمارے لیے اتنی ساری قربانیاں پیش کی ہوں، اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کریں، اور ان ایام میں ان کا ذکر خیر کر کے ہم اپنے دلوں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی کوشش کریں.
ان کے ذکر پاک سے ہم اپنی زبان کو پاک کرنے کی کوشش کریں، ان کا ذکر سن کر ہم اپنے کانوں اور اپنی سماعتوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العزت بارگاہ میں ہم اپنی سماعتوں کے حوالے سے ان کے ذکر خیر کو سن کر کفارے کے طور پر پیش کریں۔ محترم سامعین، چونکہ جمعہ کی اس مختصر سی گفتگو میں کما حق کو ان کے حوالے سے گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن آج کی اس مجلس میں ایک پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی، آپ کی ذات ہی ہمارے اصل عقیدت کا مرکز ہے۔ ہماری محبت کا اصل مرکز کون؟ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت، اور جن چیزوں کو آپ سے نسبت ہو گئی وہ بھی ہماری نگاہوں میں الحمدللہ محترم ہیں اور لائق ادب، قابل احترام۔ جس حوالے سے بھی دیکھیے، جس چیز کو آپ سے نسبت حاصل ہو گئی، کسی کپڑے کو آپ سے نسبت حاصل ہوئی، وہ کپڑا ہمارے نزدیک بہت ہی معزز، بہت ہی محترم اور قابل ادب۔ اسی طریقے سے آپ کی طرف نکاح کے ذریعے اگر کوئی عورت منسوب ہو گئی تو وہ عورت بھی ہمارے نزدیک، ہماری نگاہوں میں بہت ہی معزز، بہت ہی محترم۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اگر اولاد کے حوالے سے نسبت حاصل ہو گئی تو اب وہ بھی ہمارے نزدیک نہایت ہی مؤدب، نہایت ہی محترم اور قابل تعظیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوں تو گھرانہ، جس کی شان کما حق کو بیان کرنا ہماری نہ زبان میں طاقت ہے، نہ سننے کی ہماری کانوں میں طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے گھر کے حوالے سے بات کریں تو پھر ہم تو کیا، حضرت جبریل علیہ السلام جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو میرے مصطفیٰ کریم نے پوچھا، اے جبریل، تم نے تو مشرق و مغرب کو چھان ڈالا ہے، تم تو یہاں گئے وہاں گئے اور سب کو دیکھا بھی ہے، مجھے بتاؤ کہ آپ نے کوئی مجھ سا دیکھا یا پھر میرے خاندان جیسا کوئی خاندان دیکھا؟ حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں ادباً عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس قول کو سن کر آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے مشرق و مغرب سب کچھ چھان ڈالا ہے، اور پھر میرا یہ نظریہ ہے کہ مشرق و مغرب اور پوری دنیا کو جو میں نے چھان ڈالا ہے، نہ میں نے آپ جیسا کوئی دیکھا، نہ آپ کے خاندان جیسا کوئی خاندان دیکھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے خاندان کی بات ہے۔ اب انہی خاندان سے اور ان خاندان کے افراد سے محبت کا تقاضا قرآن کرتا ہے، جس کے پیش نظر میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن کہتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں اس کوششوں پر، ان دل سوزیوں پر اور اپنی جد و جہد پر اور اپنی محنت و مشقت پر، تبلیغی مساعی پر میں کوئی اجر نہیں چاہتا۔ ہاں اتنا ہے کہ آپ سے گزارش ہے، آپ میرے گھر والوں سے محبت ضرور کریں۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ قرآن ہمیں اس بات کا پیغام دے رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ بندہ ان کی زندگی کو پڑھے تو صحیح، مکی زندگی، مدنی زندگی، راتوں رات روتے رہے امت کی خاطر، بہت کچھ کیا ہے انہوں نے۔ آپ نے جب دیکھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والی قوم یا بتوں کے سامنے جھک رہی ہے، آپ نے رات و دن کوشش کر کے ان کو سمجھاتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لانے کی کوششیں کی۔ جو سنتے تھے، سن کر ہنستے تھے، ان کے ہنسنے کو بھی انہوں نے برداشت کیا، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ کہا دین کے حوالے سے اور پھر ان کے مصنوعی دین کے حوالے سے، تو پھر اس وقت انہیں جب غصہ آتا تو غصے میں وہ بہت کچھ بول دیتے، لیکن مصطفیٰ کریم نے اسے بھی برداشت کیا، اور وہ غصہ ہوتے محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب مسکرا کر دیا کرتے تھے. کبھی دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اگر کفار مکہ کو غصہ آیا, انہوں نے گالیاں بکی, میرے مصطفیٰ کریم نے دعائیں مانگی ان کے حق میں اور ان کو دعائیں دی, اور اس انداز سے صبر کا دامن تھامے رکھا. مصطفیٰ کریم نے راتوں دن محنت کر کے, کبھی کبھی تو ہوتا یہ کہ ایک ایک دن گزر جاتا مسلسل تبلیغ اسلام میں, لیکن کوئی شخص اسلام کی طرف مائل نہ ہوتا, یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے دل میں غم و اندہ کے بادل گھر آتے اور حضور علیہ السلام نہایت ہی پریشان ہو جاتے کہ میں ایک سچے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کرتا ہوں, لوگوں کو جہنم کی سرحد سے اٹھا کر جنت کی سرحد میں لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہوں, لیکن ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو سچے دین کی طرف آ نہیں رہے ہیں. کسی نے تو انہیں ساحر کہا, کسی نے تو اسی تبلیغ کی بنیاد پر انہیں پاگل بھی کہا, کسی نے تو انہی تبلیغ کی بنیاد پر انہیں مجنون بھی کہا, انہیں دیوانہ بھی کہا, اور انہیں مارا بھی اور انہیں پیٹا بھی, اور ان کے قدموں کو لہو لہان بھی کیا گیا. لیکن مصطفیٰ کریم نے ہمیشہ ان کے لیے دعائیں مانگی, اور پھر جب انہوں نے دیکھا یہ بندہ رات میں بھی محنت کرتا ہے, یہ بندہ دین میں بھی محنت کرتا ہے, انہوں نے دل میں سوچا ضرور اس میں کوئی راز تو ہے, ضرور اس میں کوئی راز ہے, یا تو یہ صاحب اقتدار بننا چاہتا ہے, یا تو اسے بڑی دولت چاہیے, یا تو پھر اپنے اندر یہ رسوخ پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہم لوگوں کے اندر یہ بڑا اثر پیدا کرنا چاہتا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہے کہ انہیں ستاتے ہیں پھر بھی مسکرا کر جواب دیتے ہیں, انہیں گالیاں دیتے ہیں پھر بھی دعائیں نکلتی ہے, اللہ ان کو ہدایت دیتے. رات آتی ہے تو ہماری مغفرت کے لیے دعائیں ہاتھ اٹھاتے اور دعائیں مانگتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہے. جب انہوں نے یہ اپنے دل میں سوچا, میرے رب نے ارشاد فرمایا جاؤ جبریل انہیں بتاؤ, اے محبوب آپ ان سے کہیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ محبوب جو دین پر تبلیغ کرتا ہے, رات بھر تبلیغ کرتا ہے, رات کو دعائیں مانگتا ہے اور تمہاری گالیاں سننے پر بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے اور تمہیں دعائیں دیتا ہے, یہ اس سے صاحب اقتدار بننے کے لیے نہیں, اس کا اثر پیدا کرنے کے لیے نہیں, اور پھر تمہارا بادشاہ بننے کے لیے نہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ تمہاری یہ جو سوچ ہے بالکل غلط ہے, تمہاری یہ ذہنیت یہ بالکل غلط ہے. میرا محبوب تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تبلیغ کر رہا ہے. تم چاہتے ہو کہ اسے دولت مل جائے تو یہ پرسکون ہو کر بیٹھ جائے گا, اس کی تو شان یہ ہے اگر وہ اشارہ فرمائے تو دائیں بائیں سونے چاندی کے پہاڑ چلے. اگر اس کو بادشاہ کی بات کرتے ہو تو پھر یاد رکھو اللہ رب العزت نے اسے بادشاہ بنایا ہے, اور پھر وہ صرف تاجدار مدینہ اور تاجدار مکہ ہی نہیں, وہ سلطان دو جہاں ہے, جس کی حکومت یہاں پر بھی ہے, جس کی حکومت وہاں پر بھی ہے, یہاں بھی ان کی چلتی ہے, وہاں بھی ان کی چلتی ہے. مدینہ راجدھانی ہے, دو عالم پر ان کی حکومت ہے. وہ حکومت کے لیے نہیں, وہ دولت کے لیے نہیں, وہ پیسوں کی خاطر نہیں, وہ اپنا اثر پیدا کرنے کے لیے نہیں, بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرتا ہے. ہاں, اور تم کہتے ہو کہ وہ پیسوں کے لیے کام کرتا ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. وہ تم سے کچھ نہیں چاہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, میرا اجر دینے والا تو میرا رب ہے. ہاں, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تم ایک مسلم معاشرہ بناؤ, تم ایک بہترین معاشرہ, بہترین سماج بناؤ, تم ایک دوسرے کو خط و غارت دین کے لیے جو آمدد کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ. بھائی بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے, اس سے بھی باز آ جاؤ. تم ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو, اس سے بھی باز آ جاؤ. تم بھائی بھائی ہو کر رہو, محبتوں سے رہو, اور سنو میری اولاد اور میرے گھر والوں سے بھی تم محبت کرتے رہو. اب کوئی یہاں پر یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے مانگا تو صحیح, کم سے کم اپنے گھر والوں کی محبت تو مانگی. یہ مصطفیٰ کریم نے مانگا نہیں ہے, بلکہ ہماری ہی بخشش کی خاطر اور ہماری ہی مغفرت کی خاطر اور جنت میں پہنچانے کی خاطر میرے مصطفیٰ کریم نے ایک وسیلہ دیا ہے. اگر صرف مجھ سے محبت کرو اور گھر والوں سے محبت
کرو تو پھر یہ بھی کام کا نہیں ہے. اگر تمہیں گھر تک پہنچنا ہے اور جنت تک پہنچنا ہے تو پھر مجھ سے بھی محبت کرنی ہوگی, میرے گھر والوں سے بھی محبت کرنی ہوگی, اس لیے کہ انہیں نسبت ہے مجھ سے, اور جن چیزوں سے مجھے نسبت ہو جائے وہ ہر اعتبار سے محبت کے لائق ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بار بار ان سے محبت کا پیغام دیا, بلکہ ایک مرتبہ تو ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 طرح کے اخلاق سکھاؤ, اپنی اولاد کے دلوں میں 3 عادتیں پیدا کر دو. سب سے پہلے میری محبت ان کے سینوں میں پیدا کر دو. جب میری محبت ان کے سینے میں پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے. اور پھر جب ان کی محبت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے جس سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہو اسی سینے میں اہل بیت کی بھی محبت اجاگر ہوگی, کیونکہ انہیں نسبت مصطفیٰ کریم سے, اگر حضور سے محبت اور ان سے محبت نہ ہو پھر بھی محبت کامل نہیں ہوتی اور محبت میں کمال پیدا نہیں ہوتا. اگر محبت رسول میں کمال پیدا کرنا ہو تو ہمیں اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہوگی. یہی وجہ ہے آقا فرماتے ہیں دوسری چیز محب اہل بیتی, میرے گھر والوں کی محبت ان کے سینوں میں پیدا کر دو. جب یہ محبت ان کے سینے میں پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العزت ان کے دل میں میری محبت میں کمال پیدا فرما دے گا. تیسری چیز اور تلاوت القرآن, میری محبت بھی ان کے سینوں میں ڈالو. صحابہ کرام پھر ارشاد فرمایا میرے گھر والوں کی محبت بھی ان کے سینوں میں ڈال دو, تاکہ بچپن ہی سے وہ اس بات کو سمجھ لے کہ ہاں مصطفیٰ کریم ہی سے محبت صرف یہی مقصد نہیں ہے اور یہی مقصود نہیں ہے, بلکہ ان کے گھر والوں سے بھی محبت کرنا ہمارے لازمی اور ضروری ہے. اور پھر آقا فرماتے ہیں ساتھ ہی ساتھ قرآن کی محبت بھی ڈالنا. اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی اور گھر والوں کی محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت, اس لیے کہ خود قرآن کا بھی تقاضا ہے کہ مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبت کی جائے. قرآن کی تلاوت اگر بچہ کرے گا تو اس آیت پر پہنچے گا تو اسے پتہ چلے گا اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قرآن کہتا ہے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی, قرآن کہتے ہیں ان کی محبت کو ہمارے سینوں میں پیدا کرنی. اور پھر یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے, چونکہ احادیث طیبہ پڑھنے کا وقت نہیں, صرف مفہوم پیش کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے محبت فرما کر بھی فعلی طور پر بھی ہمیں اس بات کا درس دیا ہے کہ اہل بیت وہ ہے جن سے ہر حال میں محبت کی جائے. بہت سارے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں. آج دیکھیں آپ ہر شخص کہتا ہے کہ میں آل رسول ہوں, میں سید ہوں. اگر کوئی کہہ دیتا ہے اور آپ کی تحقیق بھی نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مان لیں, کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے. بہت سارے لوگ اس حوالے سے باتیں کرتے ہیں یار کیسے پتا وہ ہے نہیں ہے یا نہیں. شک ہو تو پھر ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو مان لیں, کیونکہ ہمیں پتا نہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ سید ہیں, آپ ہمارے لیے حضور کی نسبت کرتے ہوئے ہمارے لیے لائق احترام اور لائق ادب ہیں, اور آپ ہمارے لیے مؤدب اور محترم ہیں. ہاں اگر کوئی نہیں ہے اور واقعی طور پر آپ جانتے ہیں وہ نہیں ہے تو پھر اس کا معاملہ بالکل الگ ہے, اور وہ یہ نہ سمجھے کہ اس طرح سے دعویٰ کر کے میں چھوٹ جاؤں. آقا فرماتے ہیں اس نے میری طرف جھوٹی نسبت کی, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہاں اتنا ہے کہ ہماری نیتوں پر ہمیں ثواب دیا جائے گا, ہماری نیتوں پر ہمیں بدلہ دیا جائے گا. ہم نے اس کی عزت, اس کا ادب اور احترام اس لیے کیا کہ اس نے اپنے آپ کو حضور سے منسوب کیا, اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہماری نگاہوں میں, ہمارے دل میں اس شخص کی اور اس ذات کی اور اس چیز کی محبت الحمدللہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی نسبت مصطفیٰ کریم سے ہوا کرتی ہے. حضور علیہ السلام نے خود ان سے محبت فرما کر درس دیا اور ان کی فضیلتوں کو اپنی احادیث میں بیان کر کے ہمیں درس دیا کہ ہاں واقعی میں یہ قابل تعظیم, لائق ادب اور لائق احترام ہے. آپ نے دیکھا مدینے کی گلیاں ہیں اور حضرت امام حسنین کریمین یہ گلیوں میں گزرتے ہوں کبھی تو پھر حضور علیہ السلام گلیاں نہیں دیکھتے, گلیوں میں بھی ان سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں. کہتے ہیں حضرت امام حسین ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے اور مصطفیٰ کریم بھی آپ کے پیچھے پیچھے نکلے تو دیکھیں, کہتے ہیں نا کہ چھوٹے بچے کو جب ہم پکڑنے کے لیے دوڑتے تو وہ بھی دوڑتا ہے, اور ادھر تو کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی امام علی مقام کبھی ادھر دوڑتے کبھی ادھر دوڑتے.
हुजूर अलैहिस्सलाम भी उनके पीछे दौड़ते और फिर उनको पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन वो छोटे बच्चे थे तो अपने आप को बचाने की कोशिश करते, इधर उधर भाग जाते। फिर आखिरकार हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उनको उठाया। और दूसरी रिवायत में ये भी है कि एक हाथ उनकी पेशानी यहाँ पीछे की तरफ रखा और एक हाथ उनकी धूड़ी पर रखा और फिर उनको ऊंचा किया और मेरे मुस्तफा करीम ने अपने लबों से उनको बोसा दिया और फिर फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता, तू भी इससे मोहब्बत कर। और सिर्फ यही नहीं, जो इससे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत कर। सिर्फ इससे नहीं, जो इससे मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत कर। पता ये चला कि जो हसनैन करीमैन या अहले बैत जो भी हो, अगर उनसे मोहब्बत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उनसे मोहब्बत करता है और वो फिर आम बंदा नहीं रहता, वो भी अल्लाह का महबूब हो जाया करता है। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद, दूसरी जगह इरशाद फरमाते कि मैं इनसे, इन दोनों के बाप से, इन दोनों की माँ से, सबसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तो भी उनसे मोहब्बत फरमा। एक जगह इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, औला व अहले बैती, ये मेरे घर वाले तो इनसे भी मोहब्बत फरमा और जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत फरमा। हुजूर ने हमें हुक्म भी दिया, कुरान का भी यही तकाजा, अहादीस तैयबा का भी यही तकाजा, हुजूर के फेल का भी यही तकाजा, बल्कि खुद मुस्तफा करीम की मोहब्बत का ये तकाजा कि हम उनके घर वालों से मोहब्बत करें और उसकी मोहब्बत के हक को अदा करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हमसे राजी हो और मुस्तफा करीम भी हमसे राजी हो। और फिर याद रखें, हमारे लिए बहुत अहम है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे मोहब्बत का हुक्म दिया, मोहब्बत के हवाले से अहादीस तैयबा बयान फरमाई, आपने खुद मोहब्बत करके दिखलाया भी और साथ ही साथ उनके जिक्र से खुश होकर आपने लोगों को दुआएं भी दी। बहुत सारे लोग कहते हैं ये 10 दिन आते हैं आपको क्या हो जाता है, क्या आप महफिलें सजाना शुरू कर देते हैं और रात में या हुसैन और फिर उनके नाम के महफिलें सजाते हैं। बहुत सारे लोगों का इस पर भी एतराज है कि 10 दिन ही उनकी यादें ना, हम अहले सुन्नत व जमात सिर्फ 10 दिन के लिए हम उनकी यादें नहीं मनाते, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पूरा साल उनकी यादें मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो ये हालत है। लेकिन हम इन दिनों में उनका खुसूसन जिक्र खैर करते हैं क्योंकि इन दिनों में उनकी बड़ी कुर्बानियां रही है और बला का जो सफर उन्होंने उनसे पेश आया और उन्होंने जो सफर इख्तियार फरमाया, जानते हैं आप ये कितना बड़ा सफर है और इस सफर में उन्हें कितनी तकलीफें पहुंची, कई तकलीफें इस सफर में जमा हो गई। इमाम अली मकाम ने इन तकलीफों को बर्दाश्त सिर्फ और सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लिए किया और उनके लिए ये कुर्बानियां पेश की। तो अब हमारा भी हक बनता है कि हम उनके गीत गाएं और ये तो दूसरे नंबर पर, अव्वल दर्जे पर, अव्वल नंबर पर ये है कि उनका जिक्र खैर करके हम मुस्तफा करीम को राजी करने की कोशिश करें, मुस्तफा करीम को राजी करें। एक मरतबा आप मुस्कुरा रहे थे, बहुत ज्यादा मुस्कुराए, एक सहाबी रसूल ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आप देखें ना, जिस वक्त मुस्तफा करीम मुस्कुरा रहे होंगे उनकी शान क्या होगी। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्कुरा रहे थे साहबी, रसूल ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, आप इस कदर आज मुस्कुरा रहे हैं, यानी आप बहुत मसरूर हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, मैं क्यों ना खुश हूं और मैं क्यों ना मुस्कुराऊं। ये देखिए ना, फरिश्ता आया है और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। तो उनकी ये तारीफ सुनकर मुझे खुशी हो गई। पता क्या चला, उनका जिक्र खैर करने से हमें मुस्तफा की खुशी नसीब होती है और कायनात में वो बंदा कामयाब है। अरे दूसरों की खुशियां उसे नसीब हो या ना हो, मदीने वाले की खुशी जिसे नसीब हो जाए वो सबसे बड़ा कामयाब बंदा है। आखिरत में उसकी सवर जाती है और उसकी दुनिया भी सवर जाती है। एक मतलब हज़रत हुज़ैफा ने अपनी वालिदा से इजाजत मांगी, मैं इजाजत चाहता हूँ किस बात की, आज मैं मुस्तफा करीम की मस्जिद में उनके पीछे उनकी इमामत में नमाज मगरिब अदा करना चाहता हूँ। इजाजत मिल गई, आप वहां पर पहुंचे। जब आप इजाजत ले रहे थे तो आपने उसकी वजह भी बयान फरमाई, कहा मैं जाना चाहता हूँ उनकी मस्जिद में और उनकी इमामत में और उनके इख्तिदा में नमाज अदा करना चाहता हूँ और जब नमाज से फारिग हो जाए तो फिर मैं अर्ज करूंगा तुम्हारी और मेरी मग़फ़िरत के लिए, यानी मैं दुआ कराने के लिए हुजूर के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो ठीक है, जाइए। तो देखिए, ये एक हदीस मुबारक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर जब उनको देखा ना, यानी नमाज में देखा, तो नमाज में मस्जिद में वक्त नहीं मिला कि हुजूर से गुफ्तगू कर सके। कहते हैं कि उसके बाद
جب حضور علیہ السلام اپنے راستے پر چلے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا. آگے آگے حضور ہے, اب جا رہے ہیں حضور علیہ السلام اور پیچھے پیچھے میں جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچے تو آپ رک گئے, میں بھی رک گیا. اب یہ ہے کہ ان کو پیچھے کون آ رہا ہے یہ اس وقت اندازہ نہیں تھا, لیکن چونکہ وہ تو مصطفیٰ کریم ہے, وہ تو نبی ہے, غیب کی خبریں بھی دینے والے ہیں. ابھی تو چہرہ بھی اسی کی طرف ہے, اس رخ کی طرف, میں تو پیچھے کی طرف ہوں, لیکن وہ خود مڑ کر مجھ سے پوچھتے کون ہے حذیفہ, کون ہے حذیفہ. دیکھیں ذرا اندازہ تو لگائیں, حضور علیہ السلام خود ان کے قدموں کی آہٹ سن کر کہتے ہیں کون ہے حذیفہ. ما حاجتک, تمہاری حاجت کیا ہے, اور اس کا تو ما حاجتک, تمہاری حاجت کیا ہے, تمہاری ضرورت نہیں, میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو, کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ, پھر تم کوئی ضرورت ہو تو مجھ کو بتاؤ تاکہ تمہاری ضرورت پوری کی جائے. کہتا ما حاجتک, تمہاری حاجت کیا ہے, غفر اللہ لک ولامک, اللہ رب العزت تیری بھی مغفرت فرمائے, تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے. حذیفہ نے ابھی تو اس ضرورت کو بتایا بھی نہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر دعا کراؤں مغفرت کی. آنے سے پہلے ہی مصطفیٰ کریم کو پتا چل جاتا ہے کس نیت سے آیا ہے, کس حاجت سے آیا ہے, کیا چاہتا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ حضور نے دعا بھی دے دی, قد غفر اللہ لک ولامک, اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے, تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے. اور صاحب کہتے ہیں کہ حضور کی عادت تھی نا دعا دینے کی, تو دے دی. ٹھیک ہے, اگر میں جاتا حضرت حذیفہ پہنچے تو حضرت حذیفہ کے حوالے سے کہ غفر اللہ لک, اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرمائے. ماں کو شریک کر کے بتایا, ہاں اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم میں کرو. کہتے ہیں کہ یہ جب باتیں ہوئی اور انہوں نے مجھے دعا دیا, حاجت پیش کرنے کی ضرورت نہ رہی, پھر حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ان هذا ملک لم ينزل الارض قد قبل هذه الليله استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. او حذیفہ, یہ ایک فرشتہ ہے جو اس سے پہلے روئے زمین پر اس رات سے پہلے کبھی نہیں اترا, یہ آج اترا ہے. اس کی حیثیت کیا ہے, اس نے اپنے رب سے اجازت چاہی, کس بات کی, تاکہ وہ مجھ کو سلام بھیجے, وہ مجھ پر سلام بھیجے, وہ یبشرنی, اور وہ مجھ پر سلام بھیج کر مجھے یہ خوشخبری سنائے. کیا خوشخبری کون سی ہے؟ آقا فرماتے وہ خوشخبری ہے کہ وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ الزہرا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور یہ حسن اور حسین کوئی معمولی بیٹے نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انہیں جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جنتی جوانوں کا سردار رب قدیم نے انہیں بنایا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا, آج ہی اترا ہے, اور آج اس نے اپنے رب سے اجازت چاہی. کس بات کی, تاکہ حضور پر سلام بھیجے. اب اس میں کوئی تخصیص نہیں یار کہ حضور سامنے کھڑے ہوں تو سلام بھیجو, ادھر ہوں تو سلام بھیجو, جب چاہو جہاں سے چاہو مصطفیٰ پر سلام بھیجو. حضور علیہ السلام کو بھی یہ بات پسند ہے اور رب قدیر کو بھی یہ بات پسند ہے. اور پھر جو تعریف کی ان کے سامنے گھر والوں کی, حسن حسین کی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی, مصطفیٰ کریم ان سے بڑے خوش ہوئے, اور خوش ہو کر انہوں نے صرف اسے اپنے دل میں ہی نہ رکھا, لوگوں تک عام کیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے فاطمہ کا مقام کیا ہے, حسن اور حسین کا مقام کیا ہے. تو اہل بیت کے حوالے سے سب سے بڑا پیغام, ہمارے دل میں ان کی محبت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے. ان کی محبت سے مصطفیٰ کریم کی محبت میں کمال ہوتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں جب تک تم کما حق کو مجھ سے محبت نہیں کرتے تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. ہم اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتے ہیں تو کما حق کو ہمیں مصطفیٰ کریم سے محبت کرنی ہوگی. جس دن ہمیں حضور کی محبت میں کمال نصیب ہو گیا, یاد رکھیں دنیا اور آخرت اور قبر کی زندگی یہ سب کچھ سمجھ جائے گا. اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اور مدینے والا بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. تو یہ ایک اہم پیغام ہے اور انشاءاللہ یہ پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ جہاں پر بھی ایسی محفل سجتی ہوں وہاں پر حاضری دینے کی کوشش